نحمده ونشرح صدورنا ونصلي على من بعث إلى الخلق عامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله آمنوا بالله صدق الله والعلي العظيم وأحسن الله رسوله النبي الأمين المدين الكريم قالوا الرحيم والعفو والواجب من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. موضوع سامعين جميعا آئیے خیریت پہلے ہم اور آپ کے اخلاق بگڑا مدنی قاعدہ ان عالم ایمانی محمد سیارہ رحمتاں مائنی بے حقیق آسماؤ اسی وجہ رسولہ بخری مندکان سرورین کائنہ من باوے گلو کرائیں صاحبی لہو کرم جنگی سکراتی شکرے امانی داخرین ولاؤں قلب شہر لانے لگنا مقادتارے حمل محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنگ والدائن والباب میں اپنے غلام کے پاس سکن دیکھتے ہوئے دلیل کہا کہ حالان اور طول پیش کریں تو آواز سکنا سمجھ کے پہنے اللہ السلام علیکم وسلم کی ہماری تاثیرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آقا نے جو سلطان بران دیے ہیں فاؤلین گن رہی کے رسپے بٹال دیے ہیں ان کی چمک میرے کو ماتم بھگا دیے ہیں ان کی محبت میں ان سے گھرا دیے ہیں سراہ تل جاری ہے ان سے پسند دیے ہیں میں شرط میں آیا اس میں شعار بندہ ہم اس طریقے کے انجام لیا میرا امت کے بعد ان کو روتے ہوئے کو دیکھا کسان میں کر کے آسیت کو مار تھا اللہ کا تعنہ پھر نصیب کو ہوا عذاب حق من پھر نصیب ہوتا دونوں کو استقام ہے سجاہ بہادر سے میں شیخ پہ آیا اس یا شعار کہنا تھا مستقل پہ دیکھو انجام ملا ہو گیا امت کے غم نے ملو روزے ہوئے تو دیکھا یہ سارا جنہوں نے کے آسین کو نار اٹھا اللہ کے جہاں تک ابھی نصر میں ہوگا اللہ کے جہاں تک ابھی نصر ہوگا رو رو اخوانی رہیا سارے جہاں میں تنہی دھولی نہ ہوں بھی وبال على الشاعر يقولون مكان جهده تستعي سيخدم فالجسم عارفون انتي كذلك كنا تفعيش عن العاقين اليوسف ودمت ولويا بعان كيون اليوسف كيوت ولويدي وانتي مصادي دي أمينة بسان كهامتي فويتاي وغمي قاتل أمينة بسان كهامتي فوين إمام العظم إشبال الريكة فايقة الأخلاق أمينة بسان كهامتي أمينة بسان كهامتي فوين إمام العظم إشبال الريكة فايقة أخلاق الريكة مثلا أنا يسقط فايقة أي بس واحد من أرسل هذا الإسلام في القني هذا ليش الغني سوري ينقل مسام في القني
It's later on and then secret becoming. Ani shot or and yet program, as you the program, which I program, and I some petty or Uncle David, only way strong. Also, was it one by one who انت عاملة إسقاط سهل هذا لا أسمعنا مريض رضي الله عنه وحق موت كدرمانه حان معناه والعشق ونوم ويدان خليلش عام أخواتهم عام بلادة عام إنك تشبه سال تويه إيه سال تبه سال من فحط فوق أسمعنا بني بلادة بلي أو صديقات بلي أسمعنا عندنا فايدة لو بتمناه أنا أقول فوق بتمناه عام بتقيسين جاتا مزاج رہے ہیں اور سجیدہ مزاج رہے متحمل مزاج رہے آپ کو زیادہ بولنا اور زیادہ کھیل دیکھنا پسند نہ تھا لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا بھی پسند نہ تھا بچپنے کے عالم میں دشمنے بھری اس طرح کے ہیں کہ آپ کا بچپنے میں ہی جان میں چلا کرتے تھے نظروں کو چھپا کے چلا کرتے تھے دائیں بائیں راستے پر دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ آپ کی قدموں پر نظر رکھتے تھے نام راستہ عبور کیا کرتے تھے آپ کی عمر جیسے ہی بڑھتی رہی آپ کی ثقافت کے جنگے وقت کے اندر پیدا کرتے تھے لوگ آپ کو دیکھ کر کے کچھ سائن ہو جایا کرتے تھے آپ نے بچپنے سے لے کر کے اور ایمان لانے تک نہ کبھی کسی کو کے آگے جھکا ہے نہ کسی کو کے آگے تو ہے اس کی پرستش کی ہے شرک سے حضرت عثمان غنی بالکل بچپنے سے ہی دور رہے ہیں شناخت سے بالکل بچپنے سے ہی دور رہے ہیں بد گوئی جہش گوئی علم اور قیمت ایسی برائی کو سے آپ کا دعوت بچپنے سے ہی ایک دم کان کو صاف و ستھرا تھا تاریخ میں اور آپ کو بتاتے ہیں کتاب الاسماء اس بات کو گواہی دیتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے ہی اپنے مالدان شریفے سے کر چکے تھے کہ آپ کو بہت بڑا تاجر مانا جاتا تھا بہت بڑا سوداگر مانا جاتا تھا اللہ نے آپ کے اس وقت میں ہمارے قوم کی فراوانی بھی دی تھی اس مان کو آپ وہی لیا کرتے تھے جنوب میں نفاہی ہوا کرتا تھا اس قافلے میں عثمان بن عفان سے نہیں آتے تھے کہ بازوں کو نفاہی دفاع ہوا کرتا تھا آپ کے برکت سے معاملات دیتے جب اعلانی نبوت مدینے کے تاجدار دونوں عالم میں مالک و استاد سیاح نام اللہ مالک حق آسماں جناب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارائن کی چوکلی سے اعلان بینوں الحق بیان کیا نمبر 1 پر حکومت صدیق نے کلمہ ریت پڑھ کر نبی کی شہادت دی ہے نبی تو نبی مانا ہے اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کے سامنے رکھا تیسرے نمبر میں عثمان غنی نے کلمہ پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ کیا تو عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تیسرے نمبر پہ قدرت کا کرشمہ دیکھو ایمان لائے تو تیسرے نمبر پہ اور خلیفہ ہونے پر بھی تیسرے نمبر خلیفہ تیسرے نمبر پر بھی لوگوں کی قیادت کی تیسرے نمبر ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا خلقہ بولے کی اسلام عثمان غنی ان کا نام مسلمان تھا غنی ان کا لقب کیوں آپ فیاض ہیں ان بات کی سبیل اللہ کا تذکرہ آپ کر رہا ہے دین کی بات ہو ضرور بند دروازے پر آ جائے تو کبھی سائن ہے خالی نہیں مگر کائفو ہیمنٹا کوئی شاہوں میں تکار ہو رہا ہے مگر کائفو ہیمنٹا کوئی شاہوں میں تکار ہو رہا ہے اور تیری سمیری سرکار سے اس قول میں نہیں سرکار سے عمران اولیاء ہوئے جب اسے بسوئی کی تخاص کو ان تک سے
تشبيه كمان هو سيدي يسلم جراحة سالك يسلمه جراحة جراحه ضربت في عدد سكر جوهر حلاوة يا رجل أنكر هذا كسر كريم كمان كحلاوة Individual kazanıyor, insanlar अखबार डाले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है आप के दरवाजे से शान खाली नहीं जाता तो आपके गुलाम की शान की सुबह ऐसा उस्मान बनी भी से तरह जब उठा अंत माया इस्लाम में नाज़िल उस्मान बनी का एक किताब जिसका नाम था हाकम बिन नास yang ani akan berhas dan al-Mus'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aywan wali hai zamane ka liye taha kalma qala alhamd daman islam wal nabi hakam kaisa hai kara shista wa alam la yawa sunun ka खम्बा का पीला उसमें उस्माने बनी को बांधने के बाद एक दिन एक रात पूरा माता कैसा नाम इंसान नदी का कीमत छोड़ वरना हम तुझे अपने खानदान से निकाल देंगे तशद्दुद किया जाएगा तुम्हें सताया जाएगा हजरत उस्मान ने बनी हुए कहा तथा तुम्हें नहीं मालूम नबी का कलमा पढ़ने में जो मिठास महसूस होती है वो जिंदा रहते में भी खाते मालूम उठा तो होया उस्मान ने बनी ये चल गए थे आज कल सफाई उसने कभी नहीं हुई है जिन्हें मुझ की जाने तो हम कमाल मैं मुझ के चाहिए मोहब्बत का मस्त हो कि हो निशान नहीं तुझे तो चीजें क्या बात है जब खान का आना को मुझे छोड़ दिया नहीं काम को जो उठ हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उस्मान अब आप इज्जत उस्मान गनी वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने का निशान हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां बेटे बेटे वो हयात नहीं करेंगे बचपन में यही इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा होगा हज़रत इब्राहिम भी उनसे महीना के लगभग जिंदा है हयात है वरना बचपन में ही वो हो गए आपकी जान बेटी का हयात से और सनीता गुप्ता सबसे बड़ी बेटी का नाम है हज़रत ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान क्या करने के लायक है और दिलों की बात पर बिठाने वाला हमारे बड़ी सबसे बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब का निकाह जिसे हुआ आपके शौहर का नाम हज़रत ज़मीन जिन्हें अबुल आस रबी के नाम से बच्चा वाले बुलाते अबुल आस बिन रबी नाम हज़रत गुप्ता ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौहर था और हज़रत ज़ैनब से दो औलादें पैदा हुई एक लड़का और एक लड़का बीबी ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह के लड़के जिनका नाम था अली ज़ैनबी और आपके बेटी जिनका नाम था हज़रत उमामा यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग पहले में तो एक है हज़रत उमामा और एक है हज़रत उमैया उमामा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है और उमैया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अवाम जो अशरा मुबश्शरा की सहाबी है उनकी वालिदा का नाम उमैमा
اور حضرت بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام اما اور غلامہ کا نکاح حضرت خاتون جنت کے پتہ کرنے کے بعد مولا علی سے ہوا. وہ تاریخ سے مولا علی کی کل بیان کرے گا وہ ڈیٹیل تھا. آگے دوسری بیٹی آپ کی حضرت رقیہ. حضرت رقیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہی نکاح کیا تھا ابو لہب بن عتبہ کے ساتھ. اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا وہ زود کو کرتا تھا, ستاتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, تکلیفیں دیتا تھا. ابو لہب نے زور زبردستی سے مارٹرین کے زور کو کر کے اپنے بیٹے سے رقیہ کی نکاح کرا. آپ کے گھر میں آئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بیٹا حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت رقیہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اب آپ عثمان غنی کے نکاح میں ہیں حضرت رقیہ اور عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. حضرت رقیہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو اور صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. حبشہ ہجرت کیا جہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی گئے. وہاں جب تک بھیجتے نبی کونین نہیں ہوئی تب تک عثمان غنی تمام صحابہ کے ساتھ حبشہ میں گئے. اور حبشہ میں جب پہنچے تو آپ نے وہاں کی مارکیٹ دیکھی. مارکیٹ دیکھ کر کے حبشہ کے اندر میں زیارت کی تو کتابوں میں آتا ہے کہ حبشہ میں بھی آپ نے بہت مال کمائے, بہت مال کمائے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے کہ مدینہ شریف میں تو عثمان غنی اور جو صحابہ تھے وہ دھیرے دھیرے مدینہ میں تشریف. مدینے میں جب آئے تو مدینے کے اندر میٹھا پانی پینے والا اس کے قلت. ایک یہودی کا ایک کنواں تھا, وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچتا تھا. رسول کریم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب میں کون ہے جو میرے صحابیوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. اللہ کیا. عثمان غنی کھڑے ہوئے فوراً یہودی کے پاس گئے اور کہا یہودی تو اپنا یہ کنواں بھیجے گا, اس کنویں کا نام مدینہ نور. یہودی نے منع کیا کہ میں نہیں ایسے ویکینڈ میں کام چل رہا ہے ہمارا اور بیچ کے کیا کریں گے. مگر عثمان غنی بہت بڑے سوداگر تھے, بہت بڑے تاجر تھے. آپ نے اپنی باتوں میں یہودی کو قائم کر لیا اور کہا کہ جب بچوں کما رہا ہے تو تھوڑا کمانے کا موقع ہمیں بھی دے دے. پورا نہیں بھیجتا تو کم سے کم آتا اپنے ہاتھ میں بھیج دے. ٹرین کے پانی تم نکالنا بھیجنا وہ پانی ہم لے دیں. یہودی کی سمجھ میں آ گیا. یہودی نے کہا کہ ایسا کرو 12,000 درہم دے دو, ایک دن پانی تم لینا اور ایک دن پانی ہم لیں گے. عثمان غنی نے درہم کی تھیلی نکالی, 12,000 درہم اس کو دن کر دے دیے. ایک دن ہمارا ایک دن کی. مدینے میں اعلان کر دیا جسے پانی کی ضرورت لے کر لے جاؤ. اعلان ہو گیا. اور جب عثمان غنی کی باری آتی تو مسلمان 2 دن کا پانی لے کر بھر کے وہ تو سلیلے کوئی ہے. چند دن ایسے ہو گئے جو غنی کا پھر پر آپ رکھے ڈال جو بیٹھا ٹیبل گرام میں آنی ہے بیٹھا جائے گا. بھائی جو پانی پہلے تو نہیں دیے دوسرے کو نہیں لائے گا. چند دنوں کے بعد وہ خود کر کے یہودی کے آیا. آنے کے بعد کہنے لگا اے فلان تم نے بہت ہی
ہوشیاری کا سودا کیا ہے آدھا نہیں لیا ہے کہا تھا اور بھی لے لو اب تو ہمارا کاری دوسرا نہیں دل بھر بیٹھے رہتے ہیں عثمان بن کہا نہیں بھائی کہاں ہمارا آدمی نہ تو کاغذ ملے وہ وسیع ہوا وسیع ہونے کے بعد اس نے کہا نہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بولے جو قیمت پہلے کی تھی وہی قیمت اب دے لو عثمان غنی نے کہا نہیں ہے پہلے قیمت جو تھی وہ قیمت اب بھی آپ کی 1000 کمائی کوئی ہمارا آنے سکا ہمیں ضرورت نہیں ہے آنے صحیح ہمارا کام کہاں ہے اب تو یہ 1000 کے مہنگا ہے تاکہ سے میں آتا ہے کہ کتابوں کے دماغ 8,000 درہم آپ نے اور کیے یعنی کل ملا کے 20,000 درہم میں پورا خریدا خریدنے کے بعد کچھ تباہ ڈالے رکھنے سے ملا وہ اس معلوم ستر کے بارگاہ میں آ کر گئے عثمان غنی نے حج کیا یا رسول اللہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے اس کو میں اللہ کے نام میں خوش کرتا ہوں جس کی زمین سے جان کے ہوں کھائیں گے آپ کے سائے بلے خوش رسی بنا پڑے گا لگائی ہم کے جو ادھر دے جاؤ گے ہم عجل و استحقاق میں سے بھالا یہاں جو بھی اللہ کی تعمیر پیش کریں گے امت کے لیے اللہ عزت اسے فائدے کا ہے بس ہدن تو گیا انفاق اس میں اللہ ہے رسوت ہو اللہ ادرامی نہیں جیسی رسلہ کے وقت جب تبوک کے وقت میں جب مدینے کے تاجدار نے اعلان کیا تھا پہلی بار اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی نے یا رسول اللہ سعود میں سارے سامان کے 1000 درہم دوبارہ سارے سامان میں 1000 درہم دوبارہ نہیں میں سالو سامان کے 300 میں سالو سامان کو 3000 درہم معمولی چیزی چھوٹی موٹی رقم ہے آج کوئی شہر میں کاش کو اگر جاؤ مسجد مدرسہ دارالعلوم دارالعلوم کے لیے تو بڑی مشکلوں سے ٹکرائے منگائی کے 5 روپے مسجد میں جب آتے ہیں جمعے کی جھولی جاتی ہے سب سے پھٹا گلا منہ میں نکالتے ہیں چھان کے رکھے گا ہفتے بھر میں اس پہ لیپ لگا رہے گا جو بھی پھٹا ہوا وہ دماغ کو اوپر رکھے گا جھولی آئی یہ والا نہ دیکھیے اس کو انسان کی کمی زندہ بھی انسان کو زندہ وہ ہے اللہ کے نام دینے کے لیے وہ ہے جسے حاصل کرتے ہو جسے اصل کرتے ہو وہ یہ دریا کامل ہو گیا سبحان وہ چیز اللہ پہ لینا جسے کہ خود قرآن کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفہم کا کسی طرح کا ہے آؤ جب جنگیں بدل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک عثمان غنی سے ہوتے ہوئے جنگیں بدل ہوئی فتح میں بھی دنیا نے دیکھا بدنی صحابہ کے جو اکٹھا کر رہے ہیں کہ بتانے کے لیے اگر کوئی نام کی طرفہ لگے ہوئے سے کم ناراض کرتے تھے مگر عثمان غنی سے آپ نے بتایا ہے اور آپ کو میں مکینے میں رکھنا ہے تو تمہاری اہلیہ میری بیٹی رقیہ غنی ہے رحمان بھائی کو یہ بھی دے اس لیے آپ جنگ فتح میں شامل ہو لیکن بدری صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے بدری صحابہ کو مال غنیمت کی عثمان غنی کو مال غنیمت بھی ملا برا حصہ ہے اس لیے اس پتہ ہے کہ خوشخبری مکینے میں آئی اسی دن بی بی رقیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا حضرت عثمان غنی اور اسامہ بن زید یہ لوگ تجویز و تفسیر کرتے واپس آئے ہیں ایک بدر کی فتح کی پھر حضرت عثمان غنی بنا ممنون رہنے سست رہنے لگے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عثمان کیا ذرا سن کو دکھائی دے رہی ہے عثمان غنی نے فرمایا یا رسول اللہ کی رقیہ کی ان کے بغیر من نہیں لگتا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسرے نمبر کی بیٹی کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے لیے کہی. آپ کو یہ تعلیم دو بیٹیاں کو شہباز علیہ رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد بیٹی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو دیکھ کر کے ایمان خوشی کو توقع آقای بینت رفیع الجانب عظیم المرتبہ غریب الشان عالیہ الشاہ امام محمود اللہ خان والد خلیل خلیل الاسوان والد کے دھن سے بنانے لگے. نور کی سرکار سے قیامت عالم ملک نور کی سرکار سے قیامت عالم ملک نور کی سرکار سے قیامت عالم ملک وہ مبارک کی پوزیشن میں جو یہ شان جان لنگائی دامر رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جسے چاہو اسے خلیفہ منتخب کر لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر اسے ارادہ کو آئی کو نہیں دیا تنظیم کری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر فاروق اعظم کو دینا اول چھ لوگ نے کام دیے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عثمان غنی اور مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب تک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عجل تھے یعنی جب آئے وہ ضرب ناکی ہوئی ضرب کی شدت سے مشترک مرد پاتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینے میں گھر گھر میں جا کر کے مہاجرین اور انصار سب کا جائزہ لے لیا کہ سب کے دل میں بات کیا ہے اس پر اس کو آپ عمر کے بعد خلیفہ بتائیے کیا شروع کہا. ایک کمرے میں گھر کے اندر 6 لوگ بھائی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو دروازے کا ہاتھ کھڑا کیا تاکہ کوئی نیا آدمی اندر نہیں سکے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے اصحاب خلیفہ لوگ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم سبوں 6 لوگ کو کہا ہے مگر میں خلافت کو اپنا حق نہیں سمجھتا اور نہ میں خلافت کے لائق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اس لیے میں خلافت سے دستبردار ہوں مجھے خلیفہ نہیں بنائے. عبد الرحمن بن عوف نے دستبرداری کرتی حملے میں بنا بنی سننا ہوئے. فوراً سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا کہ میں بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتا میں بھی بنی سننا ہے. 2 لوگ نکل گیا بچار ہوئے. حضرت کلام حضرت زبیر اور حضرت عثمان غنی حضرت عمر جو لوگ انسان حق ہیں کہ خلافت غصب کر لی تو ایسا کر لیا تو ویسا کر لیا زبردستی وجہ نہیں. سارا کام سسٹم سے ہے. خلافت کسی کے تفصیل سے بیان کی بات نہیں ہے. میڈیا کا کر رہے کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ بتائے گا کوئی کچھ نہیں. حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عثمان غنی. اب عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص اس کا بنظیمہ ہو گیا. ان حضرت زبیر کی آواز تو شروع سے ہی حضرت مولانا علی کے لیے موسیقی کر رہے. مولانا علی رضی اللہ عنہ کہا کہ مولانا علی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنے آپ کو خلیفہ بننا نہیں چاہتا میں اپنے حق میں اللہ علی خواہی. حضرت طلحہ نے کہا کہ میں بھی خلیفہ بننا نہیں چاہتا میں اپنے حق کو سمجھنا نہیں ہو گیا.
اب 4 لوگ باہر ہو گئے، بچے تو عثمان غنی اور مولا ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سوجھ بوجھ سے کام کیا. حضرت مولا علی کی دین پر ہاتھ رکھا اور ان سے اسی وہاں لوگوں سے دور لے کر 4 لوگ کھڑے تھے، ان سے دور لے کر لے گئے. جانے کے بعد آپ آہستہ انداز میں مولا علی سے کہا کہ اے مولا علی، آپ داماد رسول آپ کا مقام مرتبہ بیان افضل و اعلیٰ ہے. کیا میں اللہ اس کے رسول کے حکم پر اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم شیخین کی سنت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت دوں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ مولا علی نے کہا ہاں دیکھا. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں اور آپ سے مشورہ لوں کہ میں آپ کو بیعت نہیں کرتا، آپ مجھے مشورہ دیجیے کہ کسے خلیفہ بناؤں آپ کے علاوہ. تو حضرت مولا علی کو کہا عثمان غنی اس کا. عبد الرحمن ابن عوف نے پھر کہا اگر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کروں آپ کا طرف سے عمل کا ہوگا. مولا علی نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، اگر عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرو گے تو تمہارے بعد عثمان علی کے حال ہوگا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا پھر عثمان غنی کی کوئی رسالت سائٹ موری کو ملے گا دونوں سے برابر معاملہ مانگا. عثمان غنی کو سائٹ لے جانے کے بعد عثمان غنی سے نے کہا جو جملے مولا علی سے کہے کہ اللہ اس نے رسول کے حکم پر شیخین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم کی سنت پر اگر میں تمہارے حال کا بیان کروں تو کیا اس پر عمل کرو گے؟ عثمان غنی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے رسول کے حکم پر اور شیخین کی سنت پر عمل کر کے خلافت کو چلائی. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے عثمان، آپ داماد رسول ہیں، آپ کا ایمان بڑا ہے، آپ کو امت کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ بھی نمایاں ہے، آپ کو امت کی بڑی مدد کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت میں آپ نے اپنی دولت کا انبار کھول کر کے پیش کیا ہے. اے عثمان، اگر تمہاری بیعت نہ کروں اور کسی اور کو خلیفہ چننے کے لیے تم سے مشورہ چاہوں تو بتاؤ مجھے کیا مسلم کرو گے؟ برٹش کو خلیفہ ہے تمہارے علاقے ہے. عثمان غنی نے بھی کہا کہ اگر میری بیعت نہ کرو گے، مجھے خلیفہ نہیں بناتے ہو تو مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے علاوہ کسی اور بیعت نہیں ہو. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کروں تمہارا درجہ عمل کا ہوگا. عثمان غنی نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، میں وعدہ کرتا ہوں جب تم علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے بیعت کرو گے تمہاری بات ہو رہی ہے. عثمان غنی سے صرف ایک بار مولا علی سے کہی تھی اور عثمان غنی سے ملا چکا پاکے میں کہ اے عثمان غنی، اگر میں تمہیں خلیفہ نہ چنوں، مٹی کے خلیفہ چنوں تو تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ عثمان غنی نے کہا نہیں. تو یہی جملہ آج کل مولا علی سے بھی عبد الرحمن ابن عوف سے مانگا اے علی، اگر میں تمہیں خلیفہ نہ چنوں تمہارے علاوہ عثمان کو خلیفہ چنوں تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوگی؟ مولا علی نے کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں.
اور جب علی کو تکلیف نہیں تو آج کے لوگوں کو تکلیف ہی ہے. حضرت عثمان غنی کو لانے کے بعد یہ 6 لوگ گھر سے نکلنے کے بعد جہاں مہاجرین و انصار بیٹھے تھے آنے کے ڈھال کے عبد الرحمن نے اور اعلان کیا کہ اے لوگوں یہاں پر جو مات ہونا تھی وہ یہ ہے. یہاں 2 لوگ پر ذمہ ہو گئے. اس نے بعد زبیر نے اپنا حق علی کو دے دیا اور طلحہ نے اپنا حق عثمان کو دے دیا اور عثمان و علی نے اپنا حق ذمہ داری ہمارے اوپر دے دی ہے. اب ہم حضرت عثمان کا حال پر بیان کرتے جب عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی اور علی کے فوراً مولا علی رہا صاحب الفاق بیعت ہونے لگی. پھر عثمان غنی کے خلاف خلیفہ رسول آئے. بڑے اچھے انداز سے بڑے خوبصورت انداز میں عثمان غنی کی خلاف تقریب جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی. عثمان ابو بکر صدیق کے دور میں عمر فاروق اعظم کے دور میں اسی سے زیادہ عثمان غنی کے دور میں فتوحات ہوئی. امیر معاویہ دمشق کے گورنر سے میں نے کل بتایا کہ ان کے بھائی سید بن ابو سفیان کے انتقال کے بعد عمر فاروق اعظم کا انہیں نہیں پڑھا. امیر معاویہ یہ بھی بنو امیہ سے طرف ہے. امیر معاویہ نے عمر فاروق اعظم سے مشورہ کئی بار کیا تھا کہ اے عمر فاروق اعظم ہم دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ادھر تو شہر ان کو اس تاج سلطنت میں لانا چاہتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا کہ اے امیر معاویہ بتاؤ دریا پار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو آپ نے کشتی کے بارے میں بتایا کہ ایسے لکڑیوں کی کشتی بنے گی, اس کے بعد اس کشتیوں پہ مجاہدین سوار ہوں گے اور اسی پہ پانی پہ تیرتی ہو جائے گی اس پانی. عمر فاروق اعظم نے کہا بھائی اس میں نقصان زیادہ پانی ہے دنیا کی آگے کشتی ڈوب گئی تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا. آپ کو اجازت نہ. اور جب عثمان غنی کا دور آیا امیر معاویہ پھر آئے اور آپ نے مجھے اجازت کی جائے کشتیاں بنا کر کے دریا دجلہ کو پار کر کے تم پار چل کر کے اور کچھ پتیوں میں اسلام کے پرچم کو لہرانا. عثمان غنی نے کہا. پھر امیر معاویہ نے کشتی کو بنوانے کے بعد لشکر لیا دریائے دجلہ کی عبور کیا. عبور کرنے کے بعد آپ نے سمرقند بخارا اور ترکستان قزاقستان آرمینیا آذربائیجان یہ سارے علاقے کو فتح کیے. سارے علاقے میں آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کی. دمشق کے زمانے جہاں دافع تھے وہاں ادھر ساتھ ابن ابی وقاص کو ملک شام عراق کے طرف بھیجا گیا تھا. عراق کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد آپ دیکھ بڑی فتوحات بھی ہیں. ادھر عبداللہ ابن ابی سرح جو مصر کے گورنر تھے عمر ابن عاص کو ہٹا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم نے بعد میں ان کو ہٹا کر کے وہاں پر گورنر بنا دیا تھا عبداللہ بن سرح اور عبداللہ بن ابی سرح. تو عبداللہ بن ابی سرح جو تھے مصر کے گورنر انہوں نے ایک فوج لی لے کر کے افریقہ کے سرحدی یہ مسلمان تھے
ان کی کوئی سرحدیں نہیں تھی جس طرف نکل جاتے تھے فتح ہی ہے جو لہراتے ہوئے تھے افریقہ کے جنگلوں میں نبی گزرے افریقہ کے جنگلوں میں دوائی بن لا کے کھوئی تھی یہ جملہ متعاطف ہے اور محاوروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیا بڑھنیت سے بچے کیا دنیا پر بڑھنیت کی داستان سے بچی ہے محاورے میں کچھ روپا ہوتا ہے برتن کیا تھے وہ بغیر کپڑے کے رہتے تھے آدم خور تھے انسان تھے مگر آدم کو اسرائیل کا ہر کا لباس بن لیتے جانا اس کو پکڑتے تھے کاٹتے تھے بھول دیکھا جاتا اتنے خطرناک ہیں بڑھنے والے تھے چاند پر بکھرا ان کی زندگیاں گزر رہی تھی تو کیسے لوگ ہوں گے اور ان کی زبان کیسے بڑھے بولنا اور ان کی بھاشا کس طرح کی ہوگی مگر عبداللہ ابن ابی سرح اپنی فوج کو لے کر ایک جنگل میں سے بڑی بڑی فوج کو دیکھا دیکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی تلاوت اور یہ صحابہ جب تلاوت کرتے تھے قرآن مقدس کی دل سے آج ہماری اور آپ کی جماعت میں کوئی اچھی لینگویج والا لہجے والا کا یہ قرآن پڑھ دے تو اینو میں آنکھ سے آنسو ڈالی بولا اور جو نہیں سمجھتا ہے ابھی وہ بھی بیٹھ کے اسے کان لگا کر غور سے سنتا اس کے چہرے دماغ میں اترتے ہیں یہ قرآن کے قلقس کا معجزہ کیا بلکہ کون ہٹا بچا رہی نہیں جہاں نہیں کی وہی عبداللہ ابن سرح ابی سرح کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کے قریب تھے ان لوگوں نے بالکل حرکت نہ کی اور کتاب کے لیے تیار کتاب جیسے کا بولو سسٹم کیا ہے مسلمانوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہند پاکستان مسلمان کس طرف نکلتا تھا اسلام پر جب لہراتے تھے مسلمات وہ پھر مچل کے ہو رہی ہے علاقے فتح ہو رہے تھے 6 سالہ حکومت عثمان غنی کے بڑی جاندار ہو شاندار نہیں ہے اس کے بعد یہاں ایک بندہ جس کا نام عبداللہ ابن سبا یہ ایران کا رہنے والا تھا یہودی تھا مگر حضرت خالد بن ولید کی جو فوج تحریک مچا رہے تھے انہوں نے ایران جو کسرا کہلاتا تھا اور روم جو فیصل کہلاتا تھا کہ جو بلسوکا پاور تھے اس وقت تھا اس سپر پاور کے انسان خطے کیے تھے خالد بن ولید کی فوج کے ان میں ایک خنبری بچی تھی اسی طرح سے مسلمانوں کے قدم روک گئے یہ جو آپ سنتے ہیں سلطان پہلوان کا نام بڑے رستم کہیں بھی بڑے گھوم رہے ہو بہت بڑے رستم بن رہے ہو یہ رستم پہلوان ایران کا بادشاہ کا کھانا ہوا پہلوان بہت بھائی پہلوان ہے ایران کا اس وقت کا جو بادشاہ کا جس کا نام خسرو پرویز اس کے وزیر تھے اور بجرد محل ان کا نمائندہ تھا رسول پہلوان بہت بھائی پہلوان جب ابو عبیدہ سخی ایک فوج لے کر کے کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں
تو یہ رستم پہلوان ہند فوجیوں کو دے کر کے ابو عبیدہ سختی کے سامنے میدان میں آیا تھا، تو ابو عبیدہ سختی کو گھیر لیا، ہاتھی نے اپنے سور میں لپیٹ کر کے ڈالا پیر پہ اور کھڑے کر ایسی صحیح ہے۔ اس کے پتا کی حد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلی فوج بھیجی، اس پہ یہ ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو بڑی فوج دے جاتی دینا تھا اور بڑے بھاری الفاظ کی حمایت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارنامے میں کہو گے تاریخ کا ہر بوسہ، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ عثمان غنی کے خلاف یہ کہتا ہے کہ بڑے محبت میں نہیں پھیلتا، شروع کرنے تک کہاں سے پہلے بڑے محبت میں نہیں پھیلتا، شروع کرنے کہاں سے پہلے ہر ایک تمام قرآن بھائی کا پہلے عثمان غنی کی شان اور ان کے کارنامے کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑے جائے، سب بیان میں نہایت بن رہا۔ وقت کی قلت ہے کہ اس لیے موٹی موٹی باتیں بتانا صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا یہی عبداللہ بن عقیصہ جو مصر کے گورنر تھے، جنہوں نے بڑا یہ ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ یہاں ڈرتے امیر المومنین داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن ابی سفیان کی شکایتیں، کچھ معاملہ اور شکایت آئی تو حضرت عثمان غنی نے لے کر انہوں نے 4 دفعہ کر کے دے دیا، جاؤ گورنر کو دے دینا اور دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو انہیں عہدے سے معزول کر دیا۔ ان لوگوں نے آگے کے مصریوں نے جب عبداللہ ابن ابی سلام کو وزیر دیا تو کانٹون بن گیا، شمال دے گئے، پلا سب کو لائن سے کھڑا کر کے عبداللہ ابن ابی سلام سے کی دنگی معاملے ہم سے ملے۔ پھر 40 مصری چلے وہاں سے یہ خبر لے کر کے مدینے کہ عبداللہ ابن سلام کی شکایت لینے کے جو لوگ آئے تھے عبداللہ ابن ابی سلام نے ان کی گردنیں ماری، لہذا عبداللہ ابن ابی سلام کو معزول کیا جائے اور دوسرا گورنر تعینات۔ ادھر عبداللہ بن سبا جو تھا یہود مسلمان بن کر خلف شاہ کو کھا گیا، یہ بصرہ گیا، بصرہ میں زیاد بن ابو سفیان یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، اور جب بصرہ کو فتح کیا تھا حضرت خالد بن ولید کے سان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو حضرت خالد بن ولید نے زیاد بن ابو سفیان کو بصرہ کا گورنر بعد زیاد کے انتقال کے بعد یمیرہ بن شیبہ کو مصر کا گورنر بنائی، وہ بصرہ کا گورنر بنائی۔ عبداللہ بن سبا وہاں گئے، جانے کے بعد سے اس لیے لوگوں نے فتنے پیدا کیا، یعنی عثمان غنی کے دیکھو دمشق کے اندر بنو امیہ کا گورنر، بصرہ میں بنو امیہ کا گورنر، کوفہ میں بنو امیہ کا، ایسے کر کے اس نے لوگوں کے دماغ میں خطوط اور پھر جو عام تھا لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک بار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ کے تو بیت المال سے 8 سال وظیفہ مقرر کیا۔ عمر فاروق اعظم جو مرتبہ تھے 8 سال بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا۔ مولا علی کو پڑھتے ہوئے 8 سال بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، عثمان غنی وظیفہ نہیں دیتے تھے۔
دولت تھی دوسری کی تاریخ میں یہ بھی ملتی ہے صحابہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بننے سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ سے کم کبھی اونٹ نہیں. سبحان اللہ. مانو دولت کا تو انبار تھا مگر اونٹوں کے بارے میں کہتے 1000 اونٹ سے کم آپ کے پاس نبی اونٹ نہیں رہے. خلیفہ ہونے کے بعد آپ کے پاس صرف 2 اونٹ تھے باقی سب آپ نے اٹھا کے بیت المال سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف 2. پوچھنے والے نے پوچھا فرمایا کہ میں نے یہ 2 اونٹ صرف رکھے ہیں حج کرنے کے لیے جب میں حج کو جاؤں ایک حج جائے تو دوسرے کو سواری. یہ ہے داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو اس طریقے سے عبداللہ بن سبا یہ تدمین پیدا کرنے کعبہ ادھر عبداللہ بن ابی سرح جو تھا اس نے گڑبڑی شروع کی. جب قتل کیا معاملہ ہوا 40 مسئلے آئے کہ آج وہ مدینے کے اندر انہوں نے امیر المومنین سے شکایت کی اور بتایا کہ جو لوگ شکایت کی ان کو شہید قتل کیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ اکیلے میں کسی کو گورنر کر لو یا مدینے سے کوئی گورنر مقرر کر لو. اسے تم لوگ انتخاب کرو گے اس کو مقرر کر دیا جائے گا اور عبداللہ بن ابی سرح کو معصوم. تو مصریوں کے ساتھ محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ مصر میں ہی رہا کرتے تھے. 40 مصریوں کے ساتھ ہی ہوا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ سب مل کر کے محمد بن ابو بکر کو چنتے ہیں آپ ان کے تقرری کا لینے کے لیے اور عبداللہ بن ابی سرح کی معذوری کریں. ادھر 40 مشکلیں آئے تھے پھر ایک کوئی اور آئی پھر ادھر میں سے تھوڑے لوگ شکایت کے لیے. تو عثمان غنی امیر المومنین نے محمد بن ابو بکر کے تقرری کرنے کو لکھ دیا اور عبداللہ بن ابی سرح کی معذوری کا لکھ دے دیا. یہ 40 مصرف چلے مدینے سے 1 یا 2 منزل دور جا کر کے انہوں نے پڑاؤ کیا دیکھا ایک گل سوار اونٹنی پہ سوار ہو گئی تیز رفتاری میں ساتھ ہاتھ بیٹھا مشہور انسان ہے یا تو یہ کسی کا فائدہ ہوا غلام ہے یا کسی کا قاصد ہے جو کسی کی خبر لینے کے جا رہا ہے. اور مسلموں نے کھیلا اور روکا وہ اپنے دفاع کو اس سے کہاں کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو. ان کی باتیں مشکوک پائی گئی. اس نے کہا ہمیں صرف گورنر کے لیے مہمان لے کر کے جائیں. وہ جان نہ پایا یہاں گورنر کے لیے میں آؤں. محمد بن ابو بکر کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے سنو مصر کا گورنر تو اب میں ہوں وہ پیغام مجھے. پھر اس نے ویلا حوالے کرنا شروع کیا تو اس کے گلاشی کے لیے سوکھا ہوا غذا تھا مسجد کو چاٹ کیا اس میں ایک خط لکھنا مہر لگا. اس وقت میں خط پر جو مہر لگی سیل مہر پورے کاغذ کو بڑھیا سے بند کر کے اوپر سے یہ کیکر کا ببول کا جو تھا ببول کا گوند ہونا اس ببول کے گوند کو رقیق کر کے اور اوپر تھپے کی طرح لگا دیا جاتا. اسی کو سیل بند کر اس پہ اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو اس سے بڑا چلتا تھا یہ خط پہ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی. دیکھا کہ مہر لگی ہوئی سیل بند سیل کو کھولا خط کو پڑھا خط پہ لکھا جانا مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح کو معلوم ہو کہ محمد بن ابو بکر 40 مصریوں کے ساتھ آ رہے ہیں
جیسے ہی اس میں داخل ہوں ان سب کو قتل کر دینا مکھے ہونے میں برقرار ہے. فقط وہ سلام مثل عثمان غنی کی مہر. محمد بن ابو بکر آپ سے کہا کوئی بھی ہوگا بھائی قتل کی خبر کس کی ہوگی وہ تو آپ بشر ہو ہی جائیں. آج تو سوال ہو گیا فون بس آئے. آنے کے بعد سیدھے مسجد نبوی پہنچے. حضرت مولا علی مشکل کی سب کو کیا بلایا گیا. حضرت طلحہ کو بلایا گیا. حضرت زبیر کو بلایا گیا. اس کے بعد محمد بن ابو بکر نے وہ لے کر وہ خط مولا علی کے سامنے پیش کر. مولا علی نے خط پڑھا لیکن نہیں عثمان ایسا نہیں. حضرت مولا علی کا پہلا جملہ ہی یہی تھا عثمان ایسا نہیں کر سکتے یہ کسی کی چال. ابو بکر محمد بن ابو بکر نے کہا نہیں آپ انہیں پہچانا چاہتے ہیں. حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت مولا علی تینوں حضرات خط لے کر گئے غلام لے کر گئے اور اونٹنی لے کر کے دارالخلافت میں پہنچے گورنر ہاؤس کے اندر. پہنچنے کے بعد مولا علی نے بڑے ہی سخت انداز میں کہا کہ اے امیر المومنین یہ غلام کس کا ہے؟ عثمان غنی نے کہا میرا ہے. کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ کہا میرا ہے. کہا یہ خط کس کا ہے؟ کہا خط دکھاؤ. خط دیکھا. خط دیکھنے کے بعد کہا یہ مہر تو میری ہے یہ خط میرا نہیں ہے. واللہ میں نے لکھنا ہے اس کو لکھنے کا حکم دیا. حضرت مولا علی نے کہا اے لوگوں سنو ہم نے عثمان غنی کی پوری زندگی دیکھی آج تک عثمان غنی نے کبھی قسم نہیں کھائی اور نہ قسم کھانے کا موقع آیا. عثمان غنی کی قسم کھاتے تک کہہ دیا ہے تو سب چال ہے. تو لوگوں نے کہا مروان کہا ہے اسے. مروان اس کا عثمان غنی کا وزیر اور عثمان غنی نے باہر مہر لگی ہے جو محض پہلے چوری ہو گئی تھی چاہے وہ میری قریبوں والی مہر ہے جو آج کی مہر ہے وہ میری خاص. وہ مہر مروان نے کی یہ مروان کون تھے؟ مروان عثمان غنی کا چچا زاد بھائی. یہ حاکم بخار تو ہے چچا تھے عثمان غنی کے جو دکان بھی ایمان لائے مدینے میں رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کو شہد پکڑ کر مدینے سے نکال دیا تھا. یہ طائف کے علاقے کے پاس گئے اور جب حاکم کے یہاں یہ مروان پیدا ہوا ہے تو مدینے کے رسم و رواج کے مطابق حاکم اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آیا. نبی نے مروان کو گود میں حاکم بھیجیں گے چہرہ پھیر ایسے چہرہ پھیر دیا اور اٹھائی بیٹا بیٹی ہی ہو. یہ جملہ تھا نبی اور ان کا رحمت والے نبی نہیں جملہ تھا. میری بیٹی کا بیٹا میری بیٹی ہی ہو گیا. آپ نے یہ وہ مرکز ہمیشہ لہنا اندازی کی ہے اور یہ معاملات یہاں ہوئے اور مسلموں نے بات نہیں مانی. حضرت عثمان غنی کے دارو عمارت کو گھیر دیا. حالانکہ داستان جو روزنی تھی پانی نہیں تھا پیاسے تھی. یہاں مومنین عثمان غنی کے پاس 40 دن کا دانا دیا ہے پانی بلوائیوں نے گھیر لیا اور عبداللہ ابن سبا کو جب پتہ چلا اس نے اور ہاتھ لگا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں بھیج کر کے محاصرہ کو مضبوط کرتا ہے. یہ معاملہ دیکھا
تو مولا علی مسلم کشائے اپنے دونوں سے اندازے بھائی امام حسن حضرت امام حسین کو دروازے پہ کھڑا کر پہلے کے لیے حضرت زبیر نے اپنے بیٹے کا پتیلا ابن زبیر کو کھڑا کیا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو دروازے پہ کھڑا کیا پہلے کے لیے کہیں کوئی بدماشی گورنر ہاؤس کے اندر میں چلا جائے تو مولا علی مومنین کو تکلیف مولا علی حضرت طلحہ حضرت زبیر اندر آئے تو مایو کا زور زیادہ کرے آگے کہا اے عثمان حالات بڑے نازک ہیں، آپ ایسا کیجیے کہ مروان کو ان کے حوالے نہ کیجیے بلکہ ہاتھ مروان کو لے کر کے آپ ان کے سامنے خود اسے سجائیں مانگا اسی میں یہ چھٹا ہوئی رہتا ہے۔ سلطان غنی نے کہا جو تم فتوہ بھاگ گیا ہے یہاں نہیں محل میں جاؤ محل کی تلاشی لگی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو مروان وہاں سے چلا تو اسے پتا تھا کہ جان تیری ہے کام میرا ہے جگہ مغرب میں جاؤں گا بھاگ گیا سیدھے ملک شام دمشق کو علاقہ کی رفت کمائیں گے۔ پھر مولا علی نے کہا اگر کوئی نہیں ہے تو مسلم تو مانے کے لیے پروائی مانے کے لیے بات تو نہیں ہے تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ کو اسے خفیہ کا حدث کی کل نکال کر یہاں سے پاکستان پہنچا دیتی ہے جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا واپس آ جاتا عثمان غنی چلا میں مکہ اپنا گھر پان چھوڑ کر کے رسول اللہ کی کوئی بات کے لیے کوئی شاعر تھا اپنی جان بچانے کے لیے کا نام حسین عثمان اپنے حصے کرنے والے وسیلے کرے کھاؤں شہن پھیلنا نہیں ہے لیکن بہی کے حسین نہیں حضرت مولا علی میں آپ کی تیسری بات معلوم ہو کیا ہے کہ آپ خلافت سے دست برداری اختیار کریے معاملہ بتائے آپ کے بعد جو خلیفہ ہے پوچھے جو معاملہ ہو کیسا بھی معاملہ آپ کو معاملہ نہیں آئے گا پھر حضرت عثمان غنی ہوئی خلیفہ سے کہا کہ اے علی ایک مرتبہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی کو میری کنویں میں گر گئی تھی 6 سال پہلے وہ انگوٹھی دیکھنے وقت نبی نے بتایا تھا وہ جانتا کہ انگوٹھی عثمان تمہارے ہاتھ سے رہے گی تم عمل و علم سے رہو گے اور جب یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے غائب ہوگی تو تمہارے خلاف میں بساط پکا ہونے لگیں گے اے عثمان اس پر ایک آئے گا اللہ تمہیں تحفہ پہنائے گا اور تم جمعے کو میری نعمت کو سے چھیننا چاہے گی تمہارے قدم سے نوچنا چاہے گی اے عثمان وہ کتنے کو نعمت کو یہاں کر کے اپنی جان تک آخری حوالے کرتے گا تمہیں جلپا ہوتا ہے اے علی مجھے لگ رہا ہے تو جن کا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تکفردہ ہو جاؤں میں مولا علی حضرت زبیر حضرت طلحہ یہ ہوگا ادھر فرمائی کو پڑے گا بڑا شعور گوئی اس میں پیچھے بہت سے معاملے ہوئے کہ حضرت حفصہ ام المومنین پانی لے کر کے مسجد آ رہی ہے مومنین میں حضینے کے لیے تو مصریوں نے اس میں تیر پار کر کے مسجدوں کو کھول کے پانی پکا دیا امیر المومنین کے گھر پہ آنے کے لیے ام المومنین تک طلحہ ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ایک پشی پانی پہنچا دو منٹ ان کو بھی ایمان ملا پھر ایک کافی پریشان ہو کر تو عثمان غنی دیوار رکھے دیوار فصل سے گائلے ہو جو پہ علی ہے وہ نہیں زبیر ہے وہ نہیں طلحہ ہے نہیں جاؤ کوئی امیر المومنین یا کوئی جانے میں آجی سے کہتے گا عثمان نے 4 دن سے ایک گھونٹ پانی میں بولنے نہیں گا خوف
بنونی اسی امت کے لیے دیے روما جس کو آج عثمان کہتے ہیں 20,000 درہم خرید کر امت کے لیے حوالے کر دیا تھا خود بھی اور رہا اور استعمال کرو آئے اسی عثمان غنی بولے پھر پانی بنی یہ خبر مولا علی مخمودی کی تو مولا علی شیر خدا پانی کو لیا آئے کسی کی مجال نہ تھی پانی کا چایا چلے گئے ہم بسیتیوں نے دیکھا کہ اب مولا علی اس میں انٹرفیئر کرنے لگے ہیں اب معاملہ جڑے جائے گا کھانا کھوٹے گا پانی کھوجے گا ہمارا مقصد ہے نہیں ہو پائے گا تو پوری وقت امام رسمی کو تھے انہوں نے تحزیر دلایا تو امام حسین کے پاس ہوئی خون نکلا ہے محمد کے ابو بکر نے دیکھا کہ یہ کیا کیا بڑا پسند ہو گیا اب جب قریشی حاصل میں آئے تھے ان سے بھی پڑھتا بڑا اس کے پڑ جائے گا ایسا کرو کہ آپ حضران ولی کا کائی بہائے کیا جائے کوئی معاملہ کون سی جڑ جائے گا ظاہر ایک بتانتی ہے انہوں نے شور و پر کرنا شروع کر دیا تو امام حسین کے جالجو میں چیز لگا اس سے خون نکلا تھا سب چیز توجہ کو پہلے ڈالیں گی ان میں بائی کے ساتھ ہوئی جن میں سے 3 لوگ محمد بن ابو بکر امام اور اسبت پورے 3 لوگ بازو کے گھر سے دیوار کھان کر کے عثمان غنی کے گھر کھان بڑھائے آنے کے بعد سے دیکھا عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے عمر بھائی 80 سال ہو گئے تو کی بیعت کے بعد 12 سال کی حکومت کے پورے میں سے 82 سال میں عمر میں عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے آپ کی بیوی نائرہ آپ کے خاتون پیسے ہوئی رہی تلاوت کو سن رہی تھی ابو بکر محمد بن ابو بکر آئے خیالی کے بعد پہ عثمان غنی کے تاجر پکا قتل کر کے کھینچا اور کہاں تمہیں عائشہ کے اسلام میں رہتا لیے حضرت عثمان غنی نے کہا اے محمد بن ابو بکر اگر میرے پاس علی میں کھانے بغیر ہوتے ان کے ساتھ میں دیکھ کے تیرا کیا فرق کر رہے تھے محمد بن ابو بکر کہتا ہے بات کرام سنتے ہی مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا میں کان پکڑ کے کانوں کا ہاتھ مار لے کے لوگ طرف بھاگا کون کہیا حکم کے پڑا نہیں اور اس کے بعد ہمت یا عزت ان دونوں میں سے کسی نہیں تھے یہ اللہ کا فال کیا آپ کی بیوی نائلہ بازو میں پیچی نہیں آئے ہاتھ کیا انگلیاں پھٹ کر زمین پر گری اور وہ تلوار عثمان غنی کے گردن پر پڑی انا للہ و انا الیہ راجعون علی بن اسلام کی شہادت ہوئی آئے کے خبروں کے نکلا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے آئے کوئی اللہ ہمیں اپنے خلیفہ ہو وہ مسلم شہادین پر آنکھ کے پھول میں سینے پڑے آپ کو شہادت ہو گئی اس کے بعد زندہ سے ہی شور و گلکم ہوا دیکھا گیا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی ہر مہینے کی شور ہو گیا مصیب رہے شور تو شدید معاملہ اس کے بعد کیا ہوئے کیسے ہوئے کئی دکھانے گئے انشاءاللہ حضرت مولا علی کا بچپن اہل بیت کی شان مولا علی کی زندگی موٹے موٹے واقعات پر گفتگو کی رہی اسی کے ساتھ دعا ہے باقی بات مولا ہمیں اور آپ سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے پروردگار ہمارے پڑھنے میں سب کو سننے میں کوئی خالی موقع لے کر کہ آئندہ نفر سے نظام کے انسان کی توہین ہو پروردگار عالم الشکری ہوا کرتے ہیں انت رسول اللہ تعالی اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ خرام ہے جو کو بیان ہوا وہ آئندہ سے آپ کا تقدیر خلق فی اور السلام کی گئی سبھی چاہیے پہلے پیغمبر کے لیے زحمت میں سبحانی رام جب عالم میں تصور پر گیا بے مان و جسم تمام
سبحانك طيب الله أبصام الإفهام لغاية بدا أن يقلب الذي أن يقلب لنا ويشتغل زنبنا فقها لا تعالى إسراء قال ويقول تعالى أن يقلب الدار إلى خيرين وما علينا إلا البلاغ المبين استعي أمسن بغير